کہ جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک یہ دنیا موجود ہے، اور جب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا یہ دنیا اس قابل نہیں رہے گی کہ اپنے وجود میں باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے شہر حیدرآباد کی مشہور اور معروف شخصیت اور پورے ہندوستان کے اندر اپنی قومی، دینی، ملی خدمات میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھنے والی اور اپنی پہچان بنانے والی شخصیت حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی قبلہ دامت برکاتہم صدر مرکزی صفا بیت المال سے میں ادباً گزارش کروں گا آج کے ہماری اس نشست اول کی صدارت جو آپ کے ذمے ہیں، اپنے صدارتی خطاب سے ہم تمام کو نواز دیں گے، تو پھر انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ماہر القرآن ایوارڈ 2024 کا جو ٹاپ 10 کے درمیان میں ہونے والا کمپٹیشن اور جو فائنل مسابقہ ہے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر وہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حکم حضرات، ناظم اجلاس اور محرک ماہر القرآن جناب محترم عبد الرحمن شاہد صاحب و دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، مساہم حضرات اور عزیز طلبہ، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ماہر القرآن ایوارڈ جو مسابقہ ہو رہا ہے یقیناً ہم سب کے لیے فرحت و شادمانی کا موقع ہے۔ شہر حیدرآباد کہ تمام شہریان کے لیے اور دکن کی سرزمین کے لیے یہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ مسابقہ جس کی نسبت زمین اور آسمان کے خالق و مالک کی جانب سے نازل کردہ قرآن مجید سے ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مقبولیت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور اس مسابقے کو اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں اس کی عظمت کو، اس کی وقعت کو بٹھانے کا ذریعہ بنا دے۔ میں دل کی گہرائی سے جناب عبد الرحمن شاہد صاحب اور جناب عبد الرحیم خالد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے لیے اس صدقہ جاریہ کو جاری فرمایا ہے۔ یقیناً آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، انہوں نے اس سلسلے کو جاری کیا ہے۔ ناظم اجلاس نے آپ کے تعارف میں جو لفظ اختیار کیا، چیئرمین ماہر القرآن ایوارڈ 2024، میں عبد الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماہر القرآن ایوارڈ کے جو چیئرمین ہیں آپ، وہ 2024 کے لیے نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور یہ مسابقہ ہر سال چلے گا انشاءاللہ۔ آپ ہمت نہیں ہاریں گے، آپ کی ساری مصروفیات میں سب سے بڑا کام، بڑا اور اہم ترین کام سال میں ایک مرتبہ کا یہی ہوگا جو آپ نے آج اس کا آغاز کیا ہے۔ اس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسابقے جب منعقد کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید سے متعلق خشک رویہ ختم ہو جاتا ہے، ایک تری سی دلوں میں آ جاتی ہے، ہمارے معصوم بچوں میں اور ان حفاظ کرام میں
جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، ان کے دلوں میں اور زیادہ رغبت اور قرآن مجید سے اور مزید تعلق انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس قسم کے مسابقے حیدرآباد کی شان کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کو رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے۔ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے بلکہ عرش سے، آسمان سے، لوح محفوظ سے، پروردگار کی ذات سے وجود میں آئی ہوئی اور زمین پر نازل کردہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں پروردگار نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ یاد رکھو رب ذوالجلال نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، بلکہ قیامت تک کی ذمہ داری پروردگار نے اس جملے سے لی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حافظ قرآن قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس حافظ قرآن کو اللہ نے حفاظت قرآن کا عظیم ذریعہ بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید 2 پٹھوں میں اوراق میں بھی محفوظ ہے، اور پروردگار نے اس کی حفاظت کے لیے وہ محفوظ طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ جہاں سے کوئی بھی دشمن، کوئی بھی سازشی اپنی طاقت اور قوت لگانے کے باوجود بھی اس قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا اس لیے نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کو حفاظ کرام، لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ کتاب باقی رہے گی، اور میں یہ بات حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک یہ دنیا موجود ہے، اور جب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا یہ دنیا اس قابل نہیں رہے گی کہ اپنے وجود میں باقی رہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس قرآن مجید سے جوڑا ہے، اللہ نے اس کتاب سے آپ کو مربوط کیا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے، اس انتخاب کی قدر کریں۔ وہ حفاظ کرام جو یہاں سامنے موجود ہیں، آپ اپنی زندگی میں اس قرآن مجید کے حفظ کو اسمی، رسمی، رمزی نہ بنائیں بلکہ عامی بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اسم کا نام ہو، صرف نام نہ ہو قرآن کا کہ ہم حافظ قرآن بن گئے، رسمی طور پر بھی نہیں کہ رسمی طور پر قرآن سے ہمارا رشتہ ہو گیا، نہ اسمی ہوگا نہ رسمی ہوگا، اور نہ ہی عام طور پر بعض حفاظ کرام کا جو معمول ہے کہ اس کتاب کو رمضان کے قریب اٹھاتے ہیں، رمضان کے لیے پڑھتے ہیں، تراویح کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ رمضانی بھی نہ بنے بلکہ عامی بنے، اور عامی کا مطلب ہے عام سے، عام کا مطلب ہے سال، یعنی سال کے ہر لمحے میں اللہ کی اس کتاب سے آپ کو قربت حاصل کرنا ہے، اس قرآن مجید سے جڑے رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ حیدرآباد کی عوام اپنے معمول کے مطابق وقت پر نہیں بلکہ تاخیر سے ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ چلتے چلتے سورج کے چڑھتے چڑھتے اس اجلاس میں شان آئے گی، شوکت پیدا ہوگی، ہمارے بڑے علماء آئیں گے اور ان حفاظ کرام کے پڑھنے کو سنیں گے۔ ہمارے حکم حضرات ماشاءاللہ بہت اچھی صلاحیت رکھنے والے اور بڑے تجربہ کار افراد یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے جناب محترم قاری یونس علی خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، جن کا گویا ہے کہ آبائی جو ہے یہ نظام ہے۔ قاری محمد علی خان صاحب نے ایک تاریخ بنائی ہے شہر حیدرآباد میں، اور ان کے فرزندان میں بالخصوص قاری محمد یونس علی خان صاحب، میں ان کی صلاحیتوں کا معترف ہوں، اور ماشاءاللہ سے حافظ و قاری عبد المجید صاحب ضیائی جو میسور کرناٹک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی ہماری پرانی ملاقات ہے، رابطہ ہے، اور اسی کے ساتھ حافظ سراج الدین صاحب عمری جو عمر آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہمارا خاص تعلق ہے، اور وہ ہمارے ایک سالانہ اجلاس میں صفا بیت المال کے مہمان مقرر بھی رہے ہیں، ان سے بھی میں قریب سے واقف ہوں۔ ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں۔
اور میسور سے تشریف لائے حافظ و قاری کلیم الرحمان صاحب، جو بہت ہی خوبصورت اور نفیس نظامت فرما رہے ہیں۔ میں خود ان کی نظامت سے متاثر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احباب کو خوش رکھے۔ میں اور ہمارے درمیان میں ایک زبردست بنگلور کے زبردست حافظ قرآن حافظ محمد آصف صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں، مگر بہت زبردست حفظ ہے آپ کا۔ مشکات العلوم میں آپ نے حفظ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ 45 سال ہو گئے آپ کے حفظ بنے ہوئے، 45 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائیں۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بات کی جائے، میں دل کی گہرائی سے دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم عبد الرحمان شاہد صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ہمت کے ساتھ آج انہیں یہ وعدہ بلکہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اجلاس ان کی حیات میں کبھی ناغا نہیں ہوگا، بلکہ امید ہے کہ ان کی نسلیں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گی۔ انہی احساسات اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ تھے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی قبلہ دامت برکاتہم، جنہوں نے اپنے جذبات اور اپنے احساسات اور پھر آج کے اس پروگرام کی اہمیت اور طلباء عزیز کے درمیان میں پائے جانے والی کم ہمتی کو دور کرنے اور انہیں اس قرآنی میدان میں آگے بڑھنے کی دعوت دینے کی جو انہوں نے پیش کی، اور حضرت قاری عبد الرحمان صاحب کے لیے انہوں نے جو آج خطاب ماہر القرآن ایوارڈ 2024 سے انہوں نے جو نوازا اور ہماری جو ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی، یہ انہی حضرات اکابرین ہی کی خدمتوں کا صدقہ ہے اور انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج جب ہم دو الفاظ بول رہے ہیں، انہی اساتذہ اکرام کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہی ہے جو ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنے کا ہمیں حوصلہ دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات اساتذہ اکرام اور علماء اکرام کی صحت میں عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ان کا سایہ عاطفت پوری ملت پر اور خصوصاً علماء برادری پر تادر قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کی جو ہمارے اپنے بزرگوں سے چلی ہوئی آیات و روایات تھی، اس کے مطابق ہماری یہ پہلی نشر یہاں پہ مکمل ہوتی ہے صدر اجلاس کی دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہمارے مسابقے کا اعلان ہوگا اور پھر اس کی ترتیب کا اعلان کیا جائے گا۔ میں صدر اجلاس سے گزارش کروں گا کہ دعائیہ کلمات کے ذریعے سے اختتام فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس مسابقے کو قبول فرما، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اے اللہ اس اجلاس کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہمارے جو حفاظ کرام تشریف لائے مساہم ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو شریک ہیں ان کے اندر قرآن مجید کے حفظ کے سلسلے میں مزید رغبت پیدا فرما اور انہیں بھی اس قسم کے مسابقوں میں شریک ہونے کے اسباب، اس کے مواقع عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے یہ مسابقہ منعقد کیا ہے بڑی محنتوں کے بعد، جتنے بھی عبد الرحمان شاہد صاحب کے معاونین رہے ہیں انہیں بھی، ان کی برادری کو، ان کے خاندان کو جزائے خیر عطا فرما، اور اس مسابقے کو ان کے والد محترم کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنا دیجیے۔ تمام حکم حضرات کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام شرکاء کو قرآن مجید کی عظمت اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے اس کے اثرات و ثمرات کو سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب